ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اللہ پاک ہم سب کو ایسے مبارک مجالس میں طلب کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں ہمارے آل اولاد کو قرآن پاک کا شوق نصیب فرمائے۔ کتاب سے پتہ چلتا ہے متکلم کے علم کا، کتاب سے پتہ چلتا ہے کہ متکلم کا علم کتنا ہے۔ جیسے اللہ متکلم بے عیب ہیں تو اللہ کا کلام بھی بے عیب ہے، جیسے اللہ متکلم بے مثال ہیں اللہ کی کتاب بھی بے مثال ہے، جیسے اللہ جھوٹ سے پاک ہیں ویسے اللہ کا کلام بھی جھوٹ سے پاک ہے، جیسے اللہ حق گو ہیں ویسے اللہ کا کلام بھی حق گو ہے۔ کتاب سے پتہ چلتا ہے کہ متکلم کا علم کیسا ہے۔ دنیا میں بھی اگر آپ کو کسی کا علم دیکھنا ہو یا تو اس کی زبان سے پتہ چلے گا یا پھر اس کی لکھی ہوئی تحریر کتاب سے پتہ چلے گا۔ حضرت محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بانی بھی ہیں اور پہلے استاد محترم بھی ہیں۔ کئی سال تک حضرت مالٹا کی جیل میں رہے انگریزوں کے زمانے میں، تو وہاں پر حضرت نے یہ غور کیا کہ ہم نے اتنی ساری زندگی گزار دی مگر اللہ کا کلام لوگوں تک نہیں پہنچا ہے۔ پھر وہاں سے حضرت ارادہ کر کے آئے تو بقیہ پوری زندگی بس قرآن پر محنت فرمائی۔ تو کسی نے حضرت سے پوچھا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت آپ کے جو شاگرد ہیں تھانوی، قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، مفتی شفیع اعظم، تو اتنے بڑے بڑے آپ کے شاگرد ہیں اور ان کی اتنی بہترین کتابیں مگر آپ کی کوئی کتاب نہیں ہے۔ تو حضرت محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میری بھی بہت ساری کتابیں ہیں۔ تو مجمع حیران ہو گیا کہ حضرت آج تک ہم نے تو کوئی کتاب نہیں دیکھی آپ کی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بہت ساری کتابیں ہیں، آپ کے شاگردوں کی تو کتابیں ہیں مگر آپ کی ہم نے اب تک کتاب نہیں دیکھی۔ حضرت نے کہا میری بہت کتابیں ہیں۔ تو پھر حضرت سے پوچھا گیا حضرت وہ کون سی کتابیں ہیں جو ہمیں نہیں پتہ؟ تو پھر حضرت نے جواب دیا میری کتاب اشرف علی تھانوی ہے، میری کتاب قاسم نانوتوی ہیں، میری کتاب حسین احمد مدنی ہیں، میری کتاب شیخ زکریا ہیں، میری کتاب رشید احمد گنگوہی ہیں۔ یہ میری ہی تو کتابیں ہیں اور کیا ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے بھی ریاست کرناٹک کے جو معلم الحجاج حضرت مولانا زین العابدین صاحب جو دنیا سے رخصت فرما گئے، شاہ ولی اللہ مدرسے کے محتمم بانی، حضرت کی بھی بے شمار کتابیں طلباء کی شکل میں پوری ریاست میں پھیلے ہیں۔ تو بعض لوگ کتابوں پر محنت کرتے ہیں، بعض لوگ انسانوں پر محنت کرتے ہیں۔ تو کتاب کو دیکھ کر، کتاب کا علم دیکھ کر پتہ چلتا ہے متکلم کا علم کیسا ہے۔ جیسے سواتع الالہام کتاب ہے بغیر نقطے والی تفسیر، یہ دنیا میں واحد کتاب ہے جو تفسیر کی ہے جس میں ایک بھی نقطے والا حرف نہیں ہے۔ نام میں بھی کا نقطہ ہے، سواتع الالہام کا نقطہ ہے۔ تو سوچو علم کیسا ہوگا۔ تو میرے عزیزوں، تو کتاب سے پتہ چلتا ہے کہ متکلم کا علم کیسا ہے، تو قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا اللہ کیسا ہے، بشرطے کہ سمجھ کر پڑھنے کی فکر کریں انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو قرآن پاک سے بے انتہا محبت نصیب فرمائے۔ چار محبتوں کا واسطہ دے کر پھر اللہ کی محبت مانگا کریں، یا اللہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے،
یا اللہ مجھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے، یا اللہ مجھے آپ کی مبارک اور مقدس کتاب سے بڑی محبت ہے، یا اللہ مجھے آپ کی پوری شریعت پورے دین اسلام سے بڑی محبت ہے، یا اللہ آپ بھی مجھ سے محبت فرمائیے۔ محبتوں کا واسطہ دے کر محبت لو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک اور مقدس اور پاکیزہ ارشاد ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جب کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے یہ عہد لیا کہ اس کتاب کو عام لوگوں کے روبرو ظاہر کر دینا اور اس کو پوشیدہ مت کرنا، سو ان لوگوں نے اس کو اپنے پسے پشت پھینک دیا اور اس کے مقابلے میں کم حقیقت معاوضہ لے لیا، سو بری چیز ہے جس کو وہ لوگ لے رہے ہیں۔ جو لوگ ایسے ہیں کہ اپنے کردار بد پر خوش ہوتے ہیں اور جو نیک کام نہیں کیا اس پر چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ہو، سو ایسے شخصوں کو ہرگز مت خیال کرو کہ وہ خاص طور کے عذاب سے بچاؤ میں رہیں گے، بلکہ اور ان کو دردناک سزا ہوگی۔ سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر 180 پر 7 اور 180 پر 8 ہے۔ پہلی آیت کا خلاصہ یہ ہے، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، قرآن پاک ہو، یا جتنے بھی آسمانی کتابوں کو اللہ نے صحیفوں کی شکل میں اتارا، کتاب کی شکل میں اتارا، اللہ نے اس لیے نہیں اتارا کہ تم چھپا چھپا کر رکھو، بلکہ اللہ پاک نے اس لیے اتارا تاکہ جتنا ہو سکے امت تک پہنچاؤ۔ پتہ نہیں کون کس صلاحیت کا مالک ہے۔ بعض دفعہ استاذ اتنا صلاحیتوں کا مالک نہیں ہوتا جتنا لینے والا شاگرد بڑا صلاحیت مند ہوتا ہے۔ تو بس ہمیں تو یہ حکم دیا گیا کہ جتنا ہو سکے دور دراز تک اللہ کی کتاب پہنچاؤ، جنگلوں میں پہنچاؤ، ویرانوں میں پہنچاؤ، آبادیوں میں پہنچاؤ، مردوں میں پہنچاؤ، عورتوں میں پہنچاؤ، نوجوانوں میں پہنچاؤ، غریبوں میں پہنچاؤ، مالداروں میں پہنچاؤ، صحت مندوں میں پہنچاؤ، بیماروں میں پہنچاؤ، معذوروں میں پہنچاؤ، اندھوں میں پہنچاؤ، بہروں میں پہنچاؤ، ہر ایک طبقے تک قرآن کو پہنچانا اور ہر آسمانی کتاب کو پہنچانا۔ مگر یہود و نصارہ نے یہ کیا کہ اپنے اوپر نازل ہونے والی کتاب کے جو صحیح مسئلے تھے، دولت مندوں سے تھوڑی دولت لے کر انہوں نے مسائل بدل دیے اور انہوں نے اصل علم کو چھپا دیا۔ اور دوسرا ان کے اندر خامی یہ تھی کہ ایک تو برا کردار ان کا، برا چہرہ، بری عادتیں، مگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے برے کاموں کی بھی تعریف ہو۔ ایک آدمی برا کام کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کے برے کام کی بھی تعریف ہو، یہ عیب بھی ان کے اندر تھا۔ لہٰذا ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ کیوں علم کو چھپانا کوئی معمولی گناہ نہیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ علم کو چھپانا بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من سئل عن علم علمہ ثم کتمہ، اگر کسی عالم دین سے، کسی جاننے والے سے، کسی مفتی سے، کسی فقیہ سے، کسی محدث سے، کسی مدرس سے، کسی مبلغ سے، کسی خطیب سے، کسی مقرر سے، کسی استاذ سے، کسی جاننے والے سے اگر آپ کوئی سوال کریں اور وہ جانتا بوجھتا اس کا جواب نہ دے اور اسے چھپانے کی کوشش کرے کہ اگر میں کہہ دوں گا تو میرے دنیا کا نقصان ہو جائے گا،
جانتے بوجھتے. ایک ہے چھپانا فتنے کو روکنے کے لیے کہ بھئی یہ مسئلہ ظاہر کریں گے تو خواہ مخواہ امت میں انتشار پیدا ہوگا, افتراق ہوگا, آپس میں لڑائی جھگڑے ہوں گے. اس حکمت سے اگر کوئی ایک آدھ مسئلہ چھپاتا ہے ٹھیک ہے, مگر صرف اس نیت سے چھپانا کہ اگر میں بتاؤں گا تو کل مجھے نذرانے نہیں ملیں گے, کل مجھے ڈونیشن چندہ نہیں ملے گا, کل پھر مالدار یہ میری طرف توجہ نہیں کریں گے, اس لیے میں مسئلے کو چھپا دوں گا, ٹال مٹول کر کے ان کے حساب کی بات بتا دوں گا. جو یہ کام کرتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم کتمہ, پھر اس نے چھپایا, حق کو چھپایا, علم کو چھپایا, الجم بیوم القیامہ, تو پھر اسے اللہ لگام ڈالیں گے قیامت کے دن. اللہ اکبر. دیکھا آپ نے گائے کو کیسے لگام ڈالی جاتی ہے, گھوڑے کو کیسے لگام ڈالی جاتی ہے, جانوروں کو کیسے لگام ڈالی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو جانتے بوجھتے دنیا کی خاطر علم کو چھپائے, پوچھنے کے باوجود, سوال کرنے کے باوجود نہ بتائے, تو قیامت میں اللہ اسے نکیل ڈالیں گے, لگام لگائیں گے. کون سی لگام؟ بلجام من نار, آگ کی لگام ڈالی جائے. اللہ اکبر. دنیا کی رسی نہیں, دنیا کی نکیل نہیں, آگ کی رسی سے, آگ کی لگام اسے ڈال کر کھینچا جائے گا. دیکھ کر سب جان جائیں گے کہ یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں اللہ کی کتابوں کا علم تو رکھتا تھا مگر صرف دنیا کی خاطر لوگوں سے چھپاتا تھا. کتنی خطرناک حدیث ہے. علماء متفکر ہو جائیں, کیونکہ یہ عیب یہود و نصارہ کا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو چھپاتے تھے. ڈٹ کر سچی بات کرنا, حق بات کرنا. اسی لیے نا حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حجاج کا سامنا ہوا تو انہوں نے کیا جملہ کہا؟ افضل الجہاد کلمت حق عند سلطان جائر. سب سے بڑا جہاد کون سا ہے, سب سے بڑا مجاہدہ کون سا ہے کہ ظالم حکمران کے سامنے حق بات کو رکھنا. یہ سب سے بڑی ہمت کی بات ہے. انہوں نے حق کا ساتھ دیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر وہ چلے. حجاج تو ویسے بھی ظالم تھا, تو پھر اس نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑوایا, مکے سے پکڑوایا, پھر ان کو پھانسی دینے کے لیے بلایا. تو ان حجاج کا اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکالمہ فضائل اعمال میں موجود ہے, آپ دیکھ لیں. حجاج پوچھ رہا ہے کیا نام ہے تمہارا؟ کہا سعید. کہ کس کے بیٹے ہو؟ جبیر کے. سعید کا مطلب نیک بخت, جبیر کا مطلب اصلاح ہوئی چیز کو کہتے ہیں, اصلاح ہوئی چیز کے نیک بخت بیٹے. کتنے پیارے معنی ہیں. تو حجاج کو غصہ آیا, چونکہ وہ بھی عربی جانتا تھا. اس نے کہا تمہارا نام سعید بن جبیر نہیں, تمہارا نام نعوذ باللہ شقی بن کثیر ہے, تم بدبخت ہو. تو حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تجھ سے بہتر میری ماں نے میرا نام رکھا ہے, تجھے بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ظالم حکمران کے سامنے زبان چلانا کوئی معمولی بات ہے؟ کہ تو میرا نام کیا بدلے گا, میری نام تو میرے ماں نے پہلے ہی رکھ دیا ہے, وہ بھی تجھ سے بہتر رکھا ہے. تجھے پتا ہے میں تجھے قتل کرنے والا ہوں. حجاج نے کہا سعید تجھے پتا ہے کہ میں تجھے قتل کرنے والا ہوں؟ تو انہوں نے کہا جب تو پھر میری ماں نے نام بالکل صحیح رکھا ہے, تجھ سے قتل ہو کر میں نیک بخت بن جاؤں گا. تو پھر حجاج نے سوال کیا نبی کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ نبی سبحان اللہ, رحمت والے نبی, کرامت والے نبی, سچے نبی, سارے رسولوں کے رسول. سبحان اللہ. اچھا خلفائے راشدین کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, علی, ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا جو سب سے زیادہ تقوی والے ہیں وہ اول نمبر پر ہیں. نام نہیں لیا, کیا کہا؟ جو سب سے زیادہ تقوی والے ہیں وہ سب سے اول نمبر پر ہیں. تو حجاج نے کہا تم ڈر رہے ہو, صحیح جواب دو. کہا میں جھوٹ بھی تو نہیں بول رہا ہوں. تو پھر حجاج نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ علی
حضرت علی جنت میں ہیں یا جہنم میں ہیں؟ تو حضرت سعید بن جبیر نے کہا حجاج اگر میں جنت میں جا کر دیکھتا اور حضرت علی ہوتے تو پھر میں تجھے بتاتا، نہ میں ابھی تک جنت میں گیا ہوں نہ جہنم میں گیا ہوں، اگر میں جاؤں وہاں دیکھ لوں تو پھر تجھے بتاؤں گا کہ وہ کہاں ہیں، مجھے کیا پتا کہاں ہیں۔ تو پھر حجاج نے کہا اچھا تو اللہ کے یہاں محبوب ہے کہ میں محبوب ہوں؟ تو پھر حضرت سعید نے کہا میں کوئی عالم الغیب تھوڑی ہوں کہ میں اللہ کے بارے میں جان لوں کہ میں محبوب ہوں کہ تو محبوب ہے، مجھے کوئی غیب کا علم نہیں ہے۔ تو کہا لے جاؤ، جلاد کو کہا لے جاؤ جا کے قتل کر دو۔ تو لے جاتے رہے تو وہ مسکرائے، تو جلاد نے خبر دی تو کہا پھر بلاؤ، مسکراتے ہو، مسکرا رہے ہو، پھر بلایا اور بلا کر حجاج نے کیا کہا کہ کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہ مجھے تجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تو اسے میرے سامنے قتل کرو۔ کیا ظالم تھے لوگ، اللہ اکبر، میرے سامنے قتل کرو، حجاج نے کہا۔ تو حضرت سعید نے کہا ٹھیک ہے بس میرا چہرہ قبلے کی طرف ہو، یہ کہہ کر انہوں نے انی وجہت وجہیہ پڑھی اور اپنا چہرہ قبلے کی طرف رکھ دیا کہ مجھے قتل کر دو۔ تو پھر حجاج نے کہا نہیں، ان کا چہرہ، انہوں نے ہماری خلافت کو نہیں مانا، یہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں، لہذا ان کا چہرہ قبلے سے بدلو، ان کے قبلے کی طرف کرو، یہ مسلمان نہیں ہیں۔ تو زبردستی حضرت سعید بن جبیر کا چہرہ پھیرا گیا قبلے سے۔ تو حضرت سعید بن جبیر نے کہا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی نظر کرو گے میرا خدا خدا ہی ہے۔ اچھا اس کا چہرہ زمین کی طرف کرو۔ پھر اس نے حجاج نے غصے میں آ کر کہا ان کا چہرہ زمین کی طرف کرو۔ تو پھر حضرت کا چہرہ زمین کی طرف کیا گیا۔ تو پھر حضرت نے کہا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی زمین سے پیدا ہوئے ہیں اور اسی میں چلے جائیں گے۔ اور پھر انہوں نے کہا حجاج تو گواہ رہنا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جان دے دی مگر کبھی رکے نہیں، واپس نہیں۔ انسان میرے بھائیوں دو ضدوں سے بنا ہوا ہے، دو ضدین، دو اپوزٹ چیزیں ہر انسان کے اندر ہیں۔ انسان ظلماتی بھی ہے، انسان نورانی بھی ہے، انسان رحمانی بھی ہے، انسان شیطانی بھی ہے، انسان زمینی بھی ہے، انسان آسمانی بھی ہے، انسان حریص بھی ہے، انسان قانع بھی ہے، انسان عالم بھی ہے، انسان جاہل بھی ہے، انسان فاسق بھی ہے، انسان متقی بھی ہے۔ دو ضدوں سے جڑ کر انسان بنتا ہے۔ انسان میں عیب ہے تو انسان میں کمالات بھی ہیں۔ ہر دنیا میں ہمارے پاس جو چیزیں ہیں وہ اللہ کی امانت ہیں۔ انسان کے پاس اس کی زندگی اللہ کی امانت ہے، صاحب منصب کے پاس اس کا منصب اللہ کی امانت ہے، دولت مندوں کے پاس دولت اللہ کی امانت ہے، حکمرانوں کے پاس اقتدار اللہ کی امانت ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں علماء کے پاس اللہ کی کتابوں کا علم اللہ کی امانت ہے۔ اگر انہوں نے دنیا والوں سے چھپایا اللہ کی کتابوں کے علم کو تو پھر ان کو اللہ جہنم کی لگام لگائیں گے، آگ کی۔ یہ صرف آیت کریمہ میں یہود و نصارہ کو نہیں، قیامت تک آنے والے علماء کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ہوش میں رہو، سب سے زیادہ خطرے میں تو تم ہو، کہ اگر کوئی مسئلہ تم نے ادھر سے ادھر کیا نا تو پھر اللہ بتائیں گے قیامت میں کہ تم مجھ سے زیادہ ڈرتے تھے یا دنیا والوں سے زیادہ ڈرتے تھے۔ ابو الحسن نورانی رحمت اللہ علیہ ٹہل رہے تھے، بہت بڑے عالم دین، دجلہ کے کنارے ٹہل رہے تھے۔ ایک قافلہ دجلہ کے اندر انٹر ہونے کے لیے تجارت کا قافلہ تجارت کر کے واپس آ رہا تھا۔ تو حضرت ابو الحسن نورانی نے دیکھا کہ ایک اونٹ پر 10 مٹکوں میں شراب رکھی ہے۔ تو حضرت کو غصہ آیا، اللہ نے تو شراب حرام کیا ہے اور تم مسلمان ہو کر ایک مسلمان کے لیے شراب لے جا رہے ہو۔ تو حضرت ابو الحسن نے کہا کس کے لیے لے جا رہے ہو؟ بادشاہ کے لیے، بادشاہ بھی مسلمان ہے، جیسے آج کل کے مسلمان نہیں ہیں، مسلمان بھی ہے شراب بھی پیتے ہیں، مسلمان بھی ہے سود میں بھی ہاتھ ہے، مسلمان ہے نماز بھی نہیں پڑھتے آج کل کے مسلمانوں کی طرح۔
تو بادشاہ کے لیے لے جا، بادشاہ کے لیے شراب لے جا رہے ہیں۔ تو حضرت نے پتھر اٹھایا، 9 مٹکے پھوڑے، 1 مٹکا چھوڑ دیا۔ عام آدمی کی شراب ضائع کر دے، عام آدمی کا مال ضائع کر دے تو بھی مصیبت ہے، وقت کے بادشاہ کی اگر کوئی چیز ضائع کر دے تو بولو کتنی بڑی گرفت ہونی چاہیے۔ تو فوراً جب بادشاہ کو اطلاع دی گئی تو اسے تو غصہ آ گیا، اس کی تو شراب توڑ دی گئی تھی، تو فوراً گرفتار کروایا، ابو الحسن نورانی کو بلایا، کہا کیوں تم نے میری شراب ضائع کی، میرے شراب کو کیوں تم نے برباد کیا؟ پیسے والے ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں، طرفداری کر دیتے ہیں، کوئی ٹال مٹول کر کے تعویل کر دیتے ہیں۔ علماء حق کبھی ظالموں سے نہیں ڈرتے۔ حضرت ابو الحسن نورانی نے کہا قرآن میں تو اللہ نے شراب کو حرام کیا ہے، تم مسلمان بادشاہ ہو کر شراب پیتے ہو۔ بادشاہ ہل گیا، کہا یہ تو بڑا نڈر بندہ ہے کہ ہمارے سامنے کھڑے ہو کر بھی ہم سے نہیں ڈر رہا ہے۔ تو پھر بادشاہ نے درگزر کر دیا، چلو ٹھیک ہے، اور واپس کر دیا، جاؤ تم، چھوڑ دیا۔ اور جب وہ جا رہے تھے تو بادشاہ نے کہا مجھے بس اتنا تو بتاؤ کہ میرے 10 مٹکوں میں 9 تو توڑ دیے، 10واں کیوں نہیں توڑے؟ 10واں بھی تو توڑ دیتے، سارے توڑ دیتے، ایک چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو حضرت ابو الحسن نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا 10واں بھی توڑ دیتا، مگر وہاں آ کر میرے دل میں تکبر پیدا ہو گیا کہ ابو الحسن تو کتنا بڑا کام کر رہا ہے، تو پھر میں نے رہنے دیا۔ 9 مٹکے جو میں نے توڑے اللہ کے لیے توڑے، 10ویں مٹکے پر آ کر میری نیت بدل گئی، تو پھر میں نے اسے نہیں کیا۔ سبحان اللہ، کہاں گئے وہ لوگ جو اتنے تقوی والے تھے، جو اتنے اللہ سے ڈرنے والے تھے؟ سبحان اللہ، بڑے بڑے اکابرین گزرے ہیں، انہی کا صدقہ ہے آج ہم لوگ جی رہے ہیں۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شقیق بلقی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں، حضرت شقیق بلقی نے کیا کہا اپنے شاگرد حاتم اصم سے، حاتم مجھے یہ تو بتاؤ کہ تم نے میرے پاس کتنا وقت گزارا؟ شاگرد استاد سے کہہ رہے ہیں حضرت میں نے آپ کے پاس 30 پر 3 سال گزارے، 33 برس۔ تو پھر حضرت استاد پوچھ رہے ہیں اپنے شاگرد سے تم نے میرے پاس 33 سال گزارے، بتاؤ کیا سیکھا؟ تو حضرت حاتم اصم نے کہا 8 مسئلے سیکھے میں نے۔ کتنے؟ 8 مسئلے۔ تو استاد نے کہا تم نے تو میری زندگی برباد کر دی، 33 برس گزار کے صرف 8 مسئلے سیکھے۔ استاد جی سیکھے تو 8 ہیں، جھوٹ تو بول نہیں سکتا۔ اچھا بتاؤ تو صحیح کیا سیکھا؟ تو حضرت حاتم اصم کیا خوبصورت کلام کر رہے ہیں اور کیا قیمتی مسائل انہوں نے سیکھے تھے۔ انہوں نے کہا پہلا مسئلہ میں نے یہ سیکھا کہ میں نے دنیا میں دیکھا ہر کسی کو کسی سے محبت ہے، کوئی شوہر اپنی بیوی سے محبت کر رہا ہے، کوئی ماں باپ اپنی اولاد سے، کوئی بھائی اپنے بھائی سے، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ موت پر بیوی شوہر کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے، ماں باپ کو چھوڑ کر اولاد چلی جاتی ہے، بھائی کو چھوڑ کر بہنیں چلی جاتی ہیں، موت پر تو جدا ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے میں نے سوچا ایسی چیز سے دوستی کروں جو موت کے وقت بھی میرے ساتھ میں آئے۔ تو پھر میں نے نیکیوں سے دوستی کر لی تاکہ ان کا ساتھ خبر میں بھی نہ چھوٹے۔ سبحان اللہ۔ حضرت نے کہا سبحان اللہ، بہت خوب، دوسرا مسئلہ بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا استاد جی میں نے اللہ کے کلام میں دیکھا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اللہ سے ڈرے، اپنے خواہشات کو روک دے، کل قیامت میں اللہ اس کو جنت کا ٹھکانہ دیں گے۔ تو پھر میں نے سوچ لیا کہ میرے اللہ کی بات 100% سچی ہے، پھر میں نے اپنے آپ کو حرام چیزوں سے روک دیا اور اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دیا۔ استاد نے کہا سبحان اللہ۔ تیسرا مسئلہ بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا میں نے دنیا کے اوپر نظر ڈالی تو ہر کوئی شخص کے نزدیک کوئی نہ کوئی چیز قیمتی ہے، کوئی ان کی گھر کو قیمتی سمجھ رہا، کوئی ان کی سونے کو، کوئی ان کی چاندی کو، کوئی ان کی پیسوں کو۔ اب جو قیمتی سمجھ رہا انہیں حفاظت میں رکھ رہا ہے، کوئی ان کی گھر کی حفاظت کر رہا ہے، کوئی ان کی سونے کی حفاظت کر رہا ہے، کوئی ان کی پیسے کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو جب میں نے دیکھا سب لوگ اپنی اپنی کوئی نہ کوئی قیمتی چیز کی حفاظت کر رہے ہیں، تو پھر میں نے سوچا میں بھی کسی چیز کی حفاظت کروں اور میں کرنے کے بجائے اللہ کی حفاظت میں دے دوں۔ تو پھر میں نے اچھے کام کرنا شروع کیا اور اللہ کی حفاظت میں دینا شروع کر دیا۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، کہ جو تمہارے پاس ہے تباہ ہو جائے گا،
جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ چوتھا مسئلہ کیا سیکھا؟ تو حضرت حاتم اصم نے کہا چوتھا مسئلہ میں نے یہ سیکھا، دنیا میں ہر کوئی کسی پر بھروسہ اعتماد کر رہا ہے، کوئی اپنے پیسوں پہ بھروسہ کر رہا ہے، کوئی اپنی طاقت پہ بھروسہ کر رہا ہے، کوئی اپنے منصب پہ بھروسہ کر رہا ہے، کوئی اپنی تجارت پہ بھروسہ کر رہا ہے، حالانکہ یہ ساری چیزیں کبھی نہ کبھی دھوکہ دیتی ہیں۔ جب میں نے قرآن کو دیکھا تو قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو میں نے اپنے اعتماد کے لیے اللہ کو چن لیا، میں نے اپنا بھروسہ اللہ پر کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اگلا مسئلہ تو حضرت نے کہا میں نے دنیا میں دیکھا سب لوگ روٹی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور میں نے جب قرآن دیکھا تو اللہ فرما رہے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ساری زمین پر بسنے والوں کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، تو میں کیوں روٹی کے پیچھے بھاگوں جب ذمہ داری اللہ کی ہے؟ تو میں نے اپنا سارا وقت اللہ کی اطاعت میں لگایا، روزی تو اللہ کے ذمہ ہے۔ پھر میں نے دنیا پر اگلا مسئلہ، پھر دنیا پر میں نے نظر ڈالی تو میں نے دیکھا ہر ایک کا کوئی نہ کوئی دشمن ہے، کسی کو اپنا دشمن ہے، کسی کا دور کا دشمن ہے، سب کا کوئی نہ کوئی دشمن ہے۔ تو پھر میں نے بھی دیکھا کہ میں بھی اپنا ایک دشمن بناؤں، اور جب میں نے قرآن دیکھا تو اللہ نے فرمایا شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، تو پھر میں نے شیطان سے دشمنی کر لی۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ اللہ اکبر۔ پھر میں نے اگلا مسئلہ، آٹھواں مسئلہ، انہوں نے کہا کہ میں نے دنیا والوں کو دیکھا کہ کوئی نہ کوئی چیز پر لوگ حسد کرتے ہیں، جلن، غصہ، سامنے والے کو زیادہ مل گیا غصہ آ گیا، سامنے والے کی دولت زیادہ ہو گئی حسد پیدا ہو گیا۔ تو میں نے دیکھا نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ساری تقسیم تو اللہ کی ہے، اگر کسی کو زیادہ مل رہا ہے تو اللہ کی دین ہے، اگر کسی کو کم مل رہا ہے تو اللہ نے تقسیم کیا، تو حسد کیوں کرنا؟ میں نے سب سے حسد کرنا چھوڑ دیا۔ تو استاد نے کہا اپنے شاگرد سے حاتم تمہارے ان 8 مسائل کو سن کر تو مجھے تورات، زبور، انجیل، قرآن، ساری کتابیں مجھے اس میں نظر آ گئیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اللہ نے جو کتابیں اتاری، چاہے وہ تورات ہو، چاہے وہ زبور ہو، چاہے وہ انجیل ہو، چاہے وہ قرآن پاک ہو، چاہے وہ صحف ہو، کس کے لیے؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، لوگوں کو بتاؤ کہ قرآن کیا ہے، تورات انجیل کیا ہے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، چھپاؤ نہیں۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، سمن کہتے ہیں ویسے بھی حقیر چیز کو، خلیلہ اور ساتھ میں جڑ گیا، سمن کہتے ہیں حقیر چیز کو، خلیل اور تھوڑی چیز، دونوں کو قرآن جوڑ کے بتا رہا ہے، ثمنًا قلیلا، بہت تھوڑی چیز، کیونکہ تو تمہیں مسئلہ بدلنے کے واسطے کروڑ روپے لے لیتے بھی تھوڑی چنے آخرت کے مقابلے میں۔ ایک مسئلہ بدلنے کے لیے اگر تمہیں کسی ظالم حکمران سے، اگر کسی بڑے مالدار سے اگر تم نہ کروڑ روپے بھی مل رہی تو بھی انہیں تھوڑے سے، قرآن کے مقابلے میں پوری دنیا تھوڑی۔ ثمنًا قلیلا فبئس، اللہ کیا فرما رہے ہیں، بہت برا کیا انہوں نے، ما یشترون، کہ انہوں نے کیا آسمانی کتاب کو بیچ دیا، دنیا کو لیا، بہت برا کیا۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، اور ان کی ایک برائی یہ بھی تھی کہ وہ جب جنگ احد کے جانے کا اعلان ہوا تو کچھ کمزور لوگوں نے خامخواہ بہانہ بنا کر، بیٹی بیمار ہے، گھر والی بیمار ہے، والدہ بیمار ہے، بول کو ذرے جنے جنگ کو آئینی وہاں رک گئے انہوں، اور یہ نبی اور صحابہ کے جانے کے بعد انہوں خوش ہو گئے، جب ہمیں کیسا بہانہ بنے، معلوم ہی نہیں ہوا ان کو کرو۔ اور جب واپس آئے جنگ سے نبی اور صحابہ تو یہ لوگ چاہ رہے تھے، جھوٹے بہانے بنانے والے، کہ نبی ہمارے تعریف کرے کہ عذر کی وجہ سے ہمیں نہیں گئے، سو نبی ہماری تعریف کرے تو کتنا اچھا کرو۔ یہ تو غلط کام کرے، جھوٹا بہانہ بنا کو اللہ کے راستے میں نہیں گئے، پھر دوسرا کیا چاہ رہی، نبی تعریف کرنا ان کے کام کی۔ تو اللہ نے وضاحت کر دی قرآن میں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ، انہوں نے اپنے بد کردار پر چاہا کہ
اللہ کے نبی ہماری تعریف کریں. ان یحمدوا بما لم یفعلوا، جو انہوں نے اچھا کام نہیں کیا اس کی تعریف کیسے کریں گے؟ فلا تحسبنهم بمفازۃ من العذاب، ہرگز ہرگز یہ خیال مت کرو کہ یہ کامیاب ہیں. جھوٹے بہانے بنا کر دین کے کاموں سے بچنا کوئی کامیابی نہیں ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اللہ ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے. جھوٹ بول کر دنیا میں تو دین کے کام سے بچ جاؤ گے، اللہ کے پاس کیسے بچو گے؟ اللہ کی کتابوں کو تو پیسوں کے وجہ سے، دنیا کی وجہ سے چھپا لو گے مسائل کو، اللہ کے یہاں کیا کرو گے؟ اسی لیے نا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں جہنم بھی نبی کو دکھایا گیا، بہت سارے عذابات ہو رہے تھے. ایک عذاب یہ بھی تھا، آگ کی قینچی سے زبانوں کو کترا جا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے دریافت کیا کہ جبریل یہ کس وجہ سے سزا دی جا رہی ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان خطیبوں کا حال ہے جو بولتے تو تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے. اللہ، اندازہ لگ رہا ہے کہ بولنا کتنا مشکل ہے. بولنے میں بڑی احتیاط کریں اللہ کے واسطے. میں خاص کر ہمارے تبلیغی ساتھیوں سے کہوں گا، سنی سنائی باتوں کو نہ بولیں جب تک آپ کو اس پر مضبوطی کا علم نہ ہو. حدیث کا مفہوم کیا ملے بولا کر دیں، یا پھر بڑوں نے کہا، کون بڑے کچھ بھی معلوم نہیں، بڑوں نے کہا یا حدیث کا مفہوم ہے نہیں. اللہ کے واسطے زبان سے احتیاط کرو، بہت احتیاط. جب کوئی آپ کو آپ کے بولنے پر غلطی بتائے نا کہ آپ نے حضرت یہ غلط کہا، فوراً بھرے مجمع میں اس سے رجوع کر لو. توبہ والی چیز ہے، توبہ کر لو. بھئی غلطی بولنے والے سے ہوتی ہے. اب آپ خاموش بیٹھے، آپ سے کیا غلطی ہوگی؟ غلطی تو مجھ سے ہوگی، کیونکہ میں بول رہا ہوں آدھا گھنٹہ. بولنے میں زبان ادھر ادھر ہو سکتی ہے، کوئی غلط جملہ نکل سکتا ہے. اگر کوئی آپ میں سے مجھے بتائے حضرت تمہیں یہ بولنے جا کے یہ بول ڈالے، یا تیرا شکر ہے تو نے مجھے میری غلطی بتا دی، اس کا وہ میرا محسن ہے، وہ میرا خیر خواہ ہے جس نے میری غلطی پکڑی. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے کہ حضرت عمر کیا کہتے تھے؟ جو میری غلطی پکڑے میں اس کا غلام، وہ میرا استاد، وہ میرا محسن ہے، میرا خیر خواہ ہے. آپ بھی میری باتوں میں کوئی غلطی نظر آ جائے فوراً اطلاع کریں، اسی وقت رجوع توبہ. غلطی تو بولنے والے سے ہوتی ہے، خاموش بیٹھنے والے سے کہاں غلطی ہوگی؟ مگر یہ کہ بھی غلطی بولے تو بھی خامخواہ تعویل، اے بیٹھو جے تمہیں ہم نہ کیا بول رہے سو، میں رہا تو ایسا نہ بولتا ہوں. باقی ماشاءاللہ پورے علماء تو قبول کر لیتی. میرے جیسا شریر کیا کرتا ہے، بیٹھو جے تمہیں ہمیں مدرسہ پڑھی سو ہمیں کیا ہوا، چٹائیاں کسی سو ہمیں، بینچاں توڑی سو ہمیں، ہم نہ چاہو بول رہے مسئلہ ہم نہ سکھا رہے ہو. یا بعض دفعہ غلطی ہو جاتی ہے، بولنے والے سے ہی غلطیاں ہوتی ہیں، اور کس سے ہوتی ہیں غلطیاں؟ اس لیے حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وظیفہ ہے جو میں عمل کرتا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب بھی اللہ مجھے کہیں بھی بولنے کے لیے بٹھاتے ہیں تو 7 دفعہ میں سنقرئک فلا تنسیٰ پڑھتا ہوں. سنقرئک فلا تنسیٰ، جو میں نے مطالعہ کیا ہے، یا اللہ بس صحیح زبان سے نکلنے کی توفیق عطا فرما. یہ ضروری ہے کہ جو ہم پڑھ کے آ رہے ہیں، آپ کے سامنے بیٹھ رہے ہیں مطالعہ کر کے، وہ بھی صحیح بھی تو نکلنا ضروری ہے نا. تو سنقرئک، اے نبی جی ہم آپ کی زبان پہ قرآن کو جاری کریں گے، فلا تنسیٰ، آپ کو بھولنے نہیں دیں گے. یہ حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وظیفہ، بہت بہترین وظیفہ، ہر عالم دین کے لیے ضروری ہے. جب بھی وہ بیٹھے اللہ سے ڈرتے ڈرتے بیٹھے، 7 دفعہ یہ پڑھ کر بیٹھے انشاءاللہ، پھر اللہ پاک آپ کی زبان کو جاری کر دیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہی گئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اس پورے ہفتے میں ماشاءاللہ کل نفس، پیر کے دن بات ہوئی، ہر ایک پر موت آئے گی. منگل میں بات ہوئی موت کیا چیز ہے، ٹھیک ہے. چہارشنبے کے دن بات آئی جان مال دونوں سے اللہ آزمائیں گے. کل طلبہ چونکہ آ گئے تھے تو میں نے تھوڑا سا ان کے لیے میں نے کل باتیں کر دی کہ علماء حق کی 12 علامتیں میں نے کل بتائی. اور آج جو باتیں ہمارے سامنے ہیں کہ کبھی اللہ کی کتاب کے علم کو نہ چھپانا، ورنہ اللہ جہنم کی آگ کی لگام ڈال کر کھینچیں گے. اللہ ہماری اور پورے علماء حق کی اللہ پاک حفاظت فرمائے. الحمدللہ.